अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने ओहदे का चार्ज संभालते ही पहला वार किया है आज़ाद और सवाल उठाने वाले मीडिया पर, और उन्होंने कदगन लगाई है आज़ादी इज़हार पर। उन्होंने अपने गम और गुस्से का इजहार किया अपने ओहदे का हल्फ उठाने से एक रोज़ कबल जस्टिस गुलजार की दावत पर, अलविदाई शाइया पर। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को मुखातिब कर ये कहते हुए कि आप सोशल मीडिया को देखें और इस पर नज़र रखें कि ये हमारी ज़ात पर तनकीद ना करे, हमारे फैसलों पर ज़रूर तनकीद करे। दुरुस्त बात, फैसलों पर तनकीद किसी भी शहरी का हक़ है, क्योंकि फ़ैसला पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है और वो इस एंगल से देखता है कि उसमें क्या सही है और क्या गलत है। और यही तनकीद कुछ सोशल मीडिया अरकान ने, जो बहुत बोल्ड हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात और फैसलों पर प्रोग्राम करते हैं और तनकीद करते हैं, उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस के फ़ैसले पर तनकीद की और ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने एक साथी जज और उनकी फैमिली के साथ दरअसल किया क्या है। ये वो तनकीद थी जो उनको इस कदर नागवार गुजरी कि उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को शिकायत लगाना मुनासिब समझा और उसके बाद अगले स्टेप में बतौर नामज़द चीफ जस्टिस, आउटगोइंग चीफ जस्टिस को इस शाइया की तकरीब में मेन स्ट्रीम मीडिया पर ही पाबंदी आयद कर दी। ये हमेशा से रिवायत रही है कि जब जाने वाले चीफ जस्टिस को अलविदाई शाइया दिया जाता है तो उसमें जहाँ सीनियर वकला और जजेस शामिल होते हैं वहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया को भी इनवाइट किया जाता है। अब यकीनन मीडिया का वहाँ जाने का मकसद खाना नहीं होता। इनवाइट नहीं भी किया तो जाहिर है मीडिया के लोगों ने खाना तो खाया। उनके अनऑडिटेड रकम से मंगाई गई लाखों रुपए खर्च किए गए शाइये पर मुर्ग और पुलाव खाकर नहीं तो दाल रोटी खाकर वो रात गुजार दी होगी। और ये देखा गया है कि जब मीडिया के वहाँ जाता है और जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं तो वो खाना खाने के बजाय ज़्यादा उनकी तवज्जो अपने काम पर होती। कोई ऐसा सवाल जो वो जजेस से किसी से पूछना चाहते हैं और अमूमन मौका नहीं मिलता है, इस मौके पर पूछ लेते हैं। किसी से इंटरेक्शन हो जाता है, किसी की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, किसी से मुस्तकबिल का लाया अमल जानने की कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ अपने प्रोग्राम्स के लिए, कॉलम्स के लिए मवाद जमा करते हैं। एक ऐसी तकरीब जहां जो सीक्रेट नहीं है, जो हसास नहीं है, वहाँ मीडिया का जाना रिवायत है, उसको जाने से रोकने का इक़दाम आइन के आर्टिकल 184(3) के भी मुनाफी है, जो बुनियादी हक देता है अवाम को आज़ादी इज़हार का और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का। नाज़रीन, तकलीफ़ किस बात की है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को? तकलीफ़ यह है कि मीडिया ये ना बताए कि क्या गलत हो रहा है, मीडिया ये ना बताए कि नवाज शरीफ दौर में बनने वाली BRT पर आप स्टे जारी कर देते हैं और 20 महीने तक उस फैसले को दबा के बैठे रहते हैं और उसके बाद काम करने की इजाज़त देते हैं। वो फिर भी जाते जाते भी माज़रत ख़वाह BRT कह रहा हूँ, ऑरेंज लाइन को जाते जाते भी अपनी ऑरेंज लाइन ट्रेन का प्रोजेक्ट मुकम्मल करके जाते हैं। अच्छा, ये वो मंसूबे हैं जो BRT के तहत बन रहे हैं, जो ख़ुद कमाएंगे और ख़ुद अपना कर्जा उतारेंगे और पाकिस्तान को वो देंगे रोज़गार और सहूलत। अगर ये मंसूबे इतने ही गलत हैं तो इनके फॉलोअप में फिर BRT क्यों बनाई गई? और BRT में जब बदउनवानियाँ सामने आने पर पेशावर हाई कोर्ट ने उनके काम को रोका तो आपने पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर सस्पेंड कर दिया और उस अबूरी हुक्म के तहत, अबूरी रिलीफ के तहत जो 2 साल जारी रखा हर तारीख पर और BRT मुकम्मल करवाई। ये ना बताए मीडिया।
اور میڈیا یہ نہ بتائے کہ لاہور ہائی کورٹ جس اربن راوی پروجیکٹ کو سٹے کرتی ہے یہ جانچنے کے لیے کہ کیا زمین صحیح ایکوائر ہوئی ہے اور کیا جن سے ایکوائر کی گئی ہے ان کو مناسب اور مارکیٹ کے مطابق پیسے دیے گئے، وہاں جا کر اس سٹے کے باوجود وزیر اعظم ایک سیلفی بناتے ہیں اور ایک ہدایت جاری کرتے ہیں، اور اس کی روشنی میں سپریم کورٹ ان کی اپیل ٹیک اپ کر کے فوراً ہی اس حکم امتناعی کو ختم کر دیتی ہے اور پروجیکٹ جاری رکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ کیا یہ نہ بتایا جائے کہ جسٹس گلزار 2013 کے ایک چیلنج کیے گئے آرڈیننس کو 26 اکتوبر 2020 میں سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کرتے ہیں اور 20 ماہ تک وہ فیصلہ دبائے رکھتے ہیں اور اپنی ریٹائرمنٹ کے آخری روز صرف ایک کام کرتے ہیں اور وہ اس فیصلے کا اعلان کرتے ہیں جس میں سندھ کی صوبائی حکومت پر کاری وار کیا جاتا ہے اور اس سے سارے اختیارات لے کر بلدیات کو دے دیے جاتے ہیں۔ میں تو نہیں کہتا، لیکن اس فیصلے کے متاثرین ضرور یہ کہہ رہے ہیں کہ جاتے جاتے چیف جسٹس نے مہر تصدیق سب کی اس بات پر کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بلکہ ایک جماعت کے سیکٹر انچارج کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ یہ الفاظ یقیناً سخت ہیں لیکن میرے نہیں ہیں، جن کے ہیں ان کو آپ بلا کے پوچھیں کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، اور ان کو بلا کر پوچھیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو آپ کے ایک ساتھی جج کی تصویریں ایک جانور سے مشابہت کر کے پوسٹ کر رہے ہیں اور سوالات اٹھا رہے ہیں، صرف اس لیے وہ ان کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ وہ سوال کرنے کی جرت رکھتے ہیں ایک ایسے ادارے سے جو خود کو مقدس سمجھتا ہے اور جس کے سیکنڈ لائن کے افسر بھی اس قدر، سیکنڈ لائن کے افسر کیا، اس کا روڈ پہ کھڑا ہوا ایک چھوٹا سا سپاہی بھی اس قدر مقدس ہے کہ آپ اس سے یہ پوچھ نہیں سکتے کہ بھائی تم یہاں کس قانون کے تحت کھڑے ہو، ملک میں جب کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، افراتفری نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، کوئی اسپیشل آرڈر جاری نہیں ہوا ان ایڈ آف سول پاور کا کے لیے آپ کو بلایا نہیں گیا، تو آپ خود بخود کیسے آ کے سڑکوں پر کھڑے ہو گئے؟ آپ نے 4 بھی سیکورٹی بھی ٹیک اوور کر لی اور ٹریفک کنٹرول بھی، صرف اس لیے کہ آپ کا باس یہاں سے گزرے گا۔ اگر آپ کے باس کو اتنی سیکیورٹی درکار ہے تو آپ لکھیں خط سول پولیس کو کہ چیف آف آرمی اسٹاف میں یہاں سے گزرنا ہے، سیکورٹی فراہم کی جائے۔ لیکن یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ فوج کو سیکورٹی پولیس فراہم کرے، اور اس فوج کو سیکورٹی فوج کو اگر سیکورٹی کی ضرورت ہے تو پھر ملک کی سیکورٹی کون کرے گا؟ یہ سیکورٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پروٹوکولز کا معاملہ ہے، یہ اپنی شان و شوکت کا معاملہ ہے، یہ اپنا دبدبہ دکھانے کا معاملہ ہے۔ تو نوٹس لیجیے جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، آپ کو ہم منتظر تھے کہ آپ چیف جسٹس بنیں، آپ سے ہمیں توقعات تھیں بھی اور ہیں بھی کہ چیف جسٹس بننے کے بعد آپ اس منصب کا وقار اور اس عدلیہ کا وقار بلند کریں گے، اور عدلیہ کی وہ ساکھ جو یہ 128ویں نمبر پہ آ چکی میں سے 120ویں نمبر پر آ چکی ہے، اس کو بحال کر کے آپ اوپر لائیں گے۔ یہ وہ عدلیہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کی تنخواہیں اور مراعات دنیا میں 3 نمبر پر ہیں اور جس کی پرفارمنس اور ساکھ جو ہے وہ دنیا میں آخری نمبروں پر ہے۔ تو جناب جس نمبر پہ یہ اپنی مراعات اور تنخواہوں اور پینشن کے حساب سے ہے، اسی نمبر پر یا اس کے قریب اس کو کارکردگی کے حساب سے بھی لے ہیں۔ پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ احسن بون صاحب سوشل میڈیا پر نظر رکھیں۔ سوشل میڈیا کے پاس سوائے آپ کی تعریف کرنے کے اور رہے گا کچھ نہیں، اور جب آپ کی تعریف ہی ہو رہی ہوگی اور تنقید نہیں ہوگی تو یقیناً آپ خوش ہوں گے، اور آپ کیا خوش ہوں گے، پورا معاشرہ خوش ہوگا، اور معاشرے میں انصاف آ جائے گا، ترقی آ جائے گی، اور عوام کی شکایات دور ہو جائیں گی، ملک درست راستے پر چل پڑے گا۔
لیکن اس کے لیے آپ کو جج بننا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کا ملازم نہیں، جو کسی کے اشارے پر صرف اس بات پر کہ تنخواہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لیتا، یہ لکھنا بھول گیا ہو، اس کو نااہل کر دے، جو اپنی بیٹی ہی چھپا کے بیٹھا ہوا ہو، اور جس کے 36 اکاؤنٹس خفیہ اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نکال کے رپورٹ فراہم کر دے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اس کے کیس کا فیصلہ نہ ہو رہا ہو صرف اس لیے تاکہ وہ اپنا ٹینیور مکمل کر پائے۔ جب یہ دو تضادات سامنے ہوں گے تو پھر آپ کو سوشل میڈیا اور میڈیا سے شکایت بھی ہوگی۔ بہرحال ہمارا تو کام ہوگا کہ ہم غلط اور صحیح کی نشاندہی کرتے رہیں، اس آزادی اظہار کی راہ میں اور غلط اور صحیح کی نشاندہی میں پہلے بھی کئی صحافی نشانہ بنے ہیں، اور جن میں یہ جرأت ہے، جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ صحافت کرنی ہے، کاسالیسی نہیں کرنی، وہ صحافت کرتے رہیں گے اور اپنے فرض کے ساتھ انصاف کرتے رہیں گے۔ آپ انصاف کریں یا نہ کریں، یہ آپ کا منصب ہے کہ آپ انصاف کریں۔ اگر آپ انصاف کرتے ہیں تو آپ اپنے منصب کے ساتھ بھی انصاف کریں گے، اور نہیں کرتے تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ ہمارا کام آپ کا ہاتھ زبردستی روکنا یا کسی طرف گھسیٹ کر لے جانا تو نہیں، صرف نشاندہی کرنا ہے۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں چیف جسٹس صاحب میڈیا کے ساتھ اپنا رویہ کیسے رکھتے ہیں اور کدھر کو جاتے ہیں۔ جو بھی صورتحال ہوگی اس سے ہم آپ کو اجازت ملی تو آگاہ کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔